يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته. وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات. یہ والا ٹھیک ہے. العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. صلوات على محمد وعلى تاخیر کافی ہو چکی ہے اور بہت اہم نکات کی طرف میرے بھائیوں نے اشارے کر دیے ہیں. میں مستقیماً عادی نہیں ہوں پاکستان کی حد تک مد مقابل آنے کا. البتہ برطانیہ میں میری ریپوٹیشن جو ہے وہ مظاہروں کے حوالے سے بہت زیادہ جانی پہچانی. تقریباً ساری دنیا کی طاغوتی ایمبیسیاں مجھے پہچانتی ہیں. کئی ملکوں میں بین ہوں اس وقت اور بتا بھی چکا ہوں کہ نہتا ہوں، ہتھیار اٹھانے پہ نہیں مانتا. اور کئی افراد ہتھیار اٹھاتے ہیں لیکن بھاگ جاتے ہیں. ہم ہتھیار نہیں اٹھاتے اور پھر بھی میدان میں ڈٹتے ہیں. گلے کی حالت بہت زخمی ہے، لیکن یہ اس وقت جو ماحول بنا گئے ہیں ابرار بھائی زبردستی پیش کرنے پہ مجبور ہوں. جناب امیر سے جب سوال کیا گیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام میں جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور تھی. ہیبت موسیٰ مشہور. فرعون کی فوج بہت بڑی فوج تھی.
تو ایک سپاہی کہیں بنی اسرائیل کے لوگوں پہ ظلم کر رہا تھا، جناب موسیٰ نے روکا، دوبارہ روکا، جب نہیں رکا تو پھر آپ نے جو کار نبوت تھا سزا دی، وہ مر گیا۔ جناب موسیٰ مصر کے اس قاہرہ کے شہر سے چلے گئے۔ فرعون کی اتنی بڑی فوج کیسے مقابلہ کروں گا؟ اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ طغیان گر ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا قرآن ہے، حدیث نہیں کہ کوئی کہے شاید ضعیف ہو۔ رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلونی، پروردگارہ میں نے فرعون کا ایک فرعونی طاغوتی ظالم فوجی قتل کیا، ایک مارا، فاخاف ان یقتلونی، اتنی بڑی فوج ہے اس کی، وہ کہیں میرا قتل نہ کر دے، میں اکیلا ہوں، اگر ایک میرے ساتھ فارسل معی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے، اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی، جہاں پھر بھی تنہائی رہے ہیں، صرف ایک بھائی ہارون ساتھ ہو، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، موسیٰ ہارون ساتھ جائے گا۔ موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ کہ پروردگارہ دو، کہ دونوں میں ایک ایک معجزہ دے دیتا ہوں، ایک ید بیضا ہے، جیب میں ڈال کے نکالیے گا، نور نکلے گا، فرعون کو اس کی فوجوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آواز تو آ رہی ہے؟ موسیٰ ایک ید بیضا، اتنا نور ہوگا کہ سب کی آنکھیں چنجھا جائیں گے، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دوسرے ہاتھ میں عصا، زمین پہ پھینکیں گے تو اژدہا میں بدل جائے گا، اور جسے کہیں گے آپ وہ نکل جائے گا۔ جناب موسیٰ کے دو ہاتھ، دونوں میں معجزات، ساتھ میں بھائی حضرت ہارون۔ جناب امیر سے جناب ساسا نے کہا یا علی من افضل انت ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ تو جناب امیر نے کہا انا افضل، آج امیر المؤمنین کے بیٹے کی زیارت کو پیش کر رہا، کہ انا افضل، میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ کہا وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا ساسا، موسیٰ نے ایک فرعون کے ایک سپاہی کا قتل کیا تھا، اور کہہ رہے تھے پروردگارہ تنہا نہیں جاؤں گا، ہارون کو ساتھ بھیج، میں جانتا ہوں میں اسی محل میں پلا ہوں، بہت ظالم ہے، سر میں کیل اس طرح سے نصب کرتا تھا کہ آدمی مر نہ پائے، تکلیف سے آہستہ آہستہ مرے۔ تو کہا میں نے تو دیکھا وہ فرعون ذی الاوتاد، قرآن میں آیات ہیں، تو پروردگارہ بھائی کو بھیج دے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب امیر کہتے ہیں کہ اے ساسا، جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا مکے جائیے سورہ برات کی تلاوت کیجئے، ہے یا نہیں ہے؟ توجہ توجہ، موسیٰ جب اللہ نے کہا، ابھی تو آئے نا جملے، نہیں ابھی نہیں، حیدر آئے گا، ابھی نعرہ آئے گا، میں آرام سے کچھ کر رہا ہوں، پتہ نہیں وقت بھی گزر رہا تیزی سے۔ تو اب جناب امیر علیہ السلام نے کہا ساسا، موسیٰ نے ایک قتل کیا تھا، تنہا جا رہے تھے، ہارون کو لے کے گئے، اندر دیکھ رہا بالکل گنجائش نہیں ہے، الحمدللہ اس چیز پہ عمل ہو رہا ہے، باہر بھی بے انتہا مجھے دکھایا گیا مجمع ہے، جناب سیدہ سب کو سلامت رکھیں، میری دعائیں تمام عزاداروں کے لیے ہیں، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، جملہ پیش کر رہا ہوں۔ تو کہا ساسا، جناب موسیٰ جب گئے تو جناب موسیٰ ہارون کو ساتھ لے کے گئے، دونوں ہاتھوں میں معجزہ، ید بیضا، ہاتھ میں عصا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا یا علی مکے جائیے، اعلان برات کر دیجئے، مکے والوں کو سورہ توبہ کی آیات سنا دیجئے، اعلان برات سمجھتے ہیں نا، تبرہ کر دیجئے، برات من اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں اعلان برات، مکے والوں تم مشرک ہو، مکہ خالی کر دو۔ تو جناب امیر کہتے ہیں ساسا، جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا، ویسے در حقیقت پہلے کسی اور سے کہا تھا، پہنچ گئے، پہلے کسی اور سے کہا تھا، پیغمبر اسلام نے کہا آپ جائیے تو تبلیغ کر دیجئے، اتنے میں اللہ نے آیت نازل کی، کہا یا رسول، اے میرے رسول، یا آپ خود جائیے،
یا آپ جیسا؟ یا آپ خود جائیں یا آپ جیسا کوئی جائے؟ تو جناب امیر سے کہا کہ آپ جائیے. گئے جناب امیر، اور ایک مرتبہ ابھی نام نکلنے والا تھا مجھ سے، تو ایک مرتبہ جا کے کہا کہ آپ کو رسول خدا نے واپس بلایا، فوراً واپس چلے جائیں مدینے. کہ یا علی یہ آپ کہہ رہے ہیں یا رسول خدا نے کہا؟ کہ مجھ سے رسول خدا نے کہا کہ تمہیں واپس بھیج دو، آیات مجھے دے دو، واپس چلے جاؤ. وہ واپس آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ علی نے مجھ سے کہا کہ میں واپس چلا جاؤں یا آپ نے؟ تو رسول خدا نے فرمایا نہ میں نے نہ علی نے، اللہ نے کہا. چلتے رہیں گے حضرات. تو کہا اللہ نے کہا کہ تمہیں واپس بلا لوں. تب جناب موسیٰ چلے. کہا ساسا جب جناب موسیٰ گئے تھے نا تو جناب موسیٰ کے ساتھ جناب ہارون تھے، وہ سارا ماحول جانتے تھے، صرف ایک فرعون کے ایک صرف فوجی کا قتل کیا تھا. کہا ساسا جب میں مکے جا رہا تھا نا، مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا. توجہ. کہا ساسا مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں میرے کوئی ہاتھوں مارا نہ گیا. کہا ساسا میں جب چلا، اب جناب امیر ہے نا، میں تھوڑی باریکیاں بتا دوں. مکے میں اگر کوئی بھی آدمی 1 مہینے کے فاصلے سے دوبارہ جائے تو احرام میں جانا پڑتا، عام لباس میں نہیں جا سکتے، احرام باندھنا پڑتا. احرام، توجہ، احرام باندھنا پڑتا. جب احرام باندھ لو تو اسلحہ نہیں لگا سکتے. جناب امیر بغیر ذوالفقار کے جا رہے تھے، احرام باندھ رکھا تھا، نہیں ہے مجمع. جناب امیر چلو، مکہ ہے وادی، چاروں طرف پہاڑیاں. جناب امیر پہاڑ پہ چلو، مکے میں اترنے لگے. دور سے کسی نے آتا دیکھا کہ وہ سامنے سے علی آ رہا. اس نے پوچھا کون سے علی؟ کہ وہی جس نے تیرے باپ کو مارا تھا. ابھی نعرہ آئے گا، میرا آپ سے وعدہ ہے. اگر خدا کی قسم گلا ہوتا نا، جب میں یہ والا جملہ پڑھ رہا ہوتا میں یہاں نہیں ہوتا. دل کرتا میں معراج کو، سارے مجمع کو معراج پہ لے چلوں. گلا نہیں ساتھ دے رہا، میں تمہیں پورا اپنا خون جگر دیتا. یعنی کہ جناب امیر چلے، جیسے ہی پہاڑ سے اترنے لگے، احرام میں تھے، 2 پارچوں میں، نہ تلوار نہ ذوالفقار تھی. جناب امیر تنہا تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا. جیسے اترنے لگے کہ علی آ رہا. کہ کون سا علی؟ کا جس نے تیرے باپ کو مارا تھا. کہ خبردار تانا نہ دینا، تیرا چچا بھی تو اسی نے مارا. تانا نہ دو. سارے مکے والے جمع ہونے لگے. ماشاءاللہ پروردگار نظر بس سے بچائے. جناب امیر چلے. ایک مرتبہ جب پہاڑ سے اترے تھے نا، مکے والے جمع ہونے لگے. کوئی مکے کا گھر نہیں تھا جہاں پہ کوئی علی کے ہاتھوں نہ مارا گیا ہو. کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا ماموں، کسی کا نانا. سارے رشتے نہیں بتا سکتا. روک کے جملہ پیش کروں. شام سے جب کسی کا خط آیا تھا نا، جب مولا کوفے میں تھے، کہ یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے. تو مولا نے خط میں لکھا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں یہ فیصلہ کرنا تجھ میں اور مجھ میں نے تو نے فیصلہ کرنا ہے نا، تو وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. ایک تلوار تو نے، دوسری میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور. توجہ سارے مت میں. مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ وہ ذوالفقار آج بھی میرے پاس ہے جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی. نہ بازو کمزور ہوا ہے،
نہ ذوالفقار پونڈت ہوئی ہے. شام والے سن، جس تلوار سے میں نے تیرے باپ، جس تلوار سے میں نے تیرے نانا، ماموں اور بھائی کو مارا تھا، وہی تلوار آج بھی میرے پاس ہے. یاد رکھ، شیر بوڑھا بھی ہو جائے، توجہ ہے میرے بھئی. یہاں کے نعرے کی آواز وہاں نہیں جاتی، وہاں والوں کو یہاں نہیں آتی ہے. آپ حضرات کے جس محبت سے سنتے رہیے گا. آج زیارت کے عنوان سے جناب امیر کا بیٹا پیش کر رہا ہوں. جناب امیر، تب جناب امیر نے خط میں لکھا تھا کہ وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے اور علی آج بھی شیر ہے. یہ نہ سوچنا داڑھی سفید ہو گئی. شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے. شیر گھاس نہیں کھاتا. بھئی ایک جملہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ، خدا رسول کی قسم، امیر المؤمنین کے خون کی قسم، اگر حسین ابن علی نے میدان کربلا میں یزید کو نہ کہا ہوتا، میں کبھی منبر سے نہ کہتا. مولا نے آخری حملے سے پہلے ذوالفقار کھینچی اور ایک مرتبہ یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہا، الدغی ابن الدعی رکضنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ. کہا اس نے جس کے باپ کا پتہ نہیں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نہ کہتا اگر حسین نے نہ کہا ہوتا. مولا فرماتے ہیں یہ جس کے باپ کا پتہ نہیں اور جس باپ سے منسوب ہے اس کے باپ کا. توجہ ہے جانے ذرا کہ جناب سید الشہداء نے بیٹے کو جواب دیا ہے کہ جس نے جناب امیر، جناب امیر میں نے بھی تو مکمل نہیں کی ہے بات کو کر کے تو مکمل کر دوں یا آگے بڑھ جاؤں. تو جانے کے امیر جناب امیر علیہ السلام نے کہا ساتھ ساتھ میں افضل کہ جیسے میں مکے پہنچا تو تمام طرف سے مکے والے جمع ہونے لگے. بہت جم غفیر، سارے مکے والے جمع ہو گئے. اب سب اشارے کریں گے وہی علی ہے، وہی علی ہے. توجہ، میدان جنگ میں خدا کی قسم اتنی کتابوں میں ہے کہ مولا چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، اپنے امامے میں سے تحت الحنک نکالتے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی اور لوگ آنکھوں سے پہچانتے تھے یہی علی ہے. توجہ، آنکھوں سے پہچانتے تھے. کیسے کہ روایات میں ہے کہ جب جناب امیر دانت بھیج کے ذوالفقار کھینچتے تھے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، جیسے ہی دیکھتے تھے تو بڑے بڑے دشمن کا پتا پانی ہو جاتا تھا. مولا دشمن کو آنکھوں سے کھا جاتے تھے. عباس کے پاس علی کی آنکھیں. توجہ، اب جناب امیر کی آنکھیں ایسی تھی کہ خود رسول خدا جن کی سب نے تعریف کی ہے، سب صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ جو آپ کو مشرک و کافر بھی دیکھتا ہے نا رک کے واپس آتا پھر پوچھتا ہے یہ کون ہے. صحابہ فرما رہے ہیں کہ وہ کافر و مشرک بھی دیکھ کے واپس آتے تھے، پوچھتے تھے یہ کون ہے، تو کہتے تھے یہ محمد مصطفیٰ کا نہیں بل ہوا ملک کریم، لگتا کوئی آسمان سے آیا. کافر تھے، مشرک تھے، لیکن مانتے تھے ہم جیسے نہیں. کوئی چیز ہے یہ کیا ہے؟ سب لوگ ایک مرتبہ میری تو دیکھتے رہیے گا. توجہ ہے میرے ساتھ.
وقت ہے یا فیضان گرامی جناب رسول خدا سے متعلق ہے بہت خوبصورت، اور آپ کے ایک ایک چہرے کے جو آپ کے تمام نقش دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے، بہت خوبصورت ہے وہ رسول خدا۔ مرحوم اللہ سید عبد الکریم کشمیری سے سوال کیا گیا تھا کسی نے کہ مصر کی خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے جب جناب یوسف کو دیکھا، اتنے خوبصورت انہیں ہاتھ کاٹتے پتہ نہیں چلا، تو کہا کہ اگر رسول خدا کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتے ہیں، اتنے خوبصورت ہے رسول خدا۔ وہ رسول جو اتنے خوبصورت، جب جناب امیر کو دیکھتے تھے تو ہمیشہ فرماتے تھے یا علی انتھا کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا ہے۔ چلتے رہیں گے، نعرہ مل کے سنائیں تاکہ ماشاءاللہ توجہ ہے نہیں کرا۔ تب جناب امیر کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور چہرے پہ ہمیشہ نقاب رہا کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا چہرے پہ نقاب کیوں رکھتے ہیں، تحت حنک نکالتے ہیں چہرہ کہ میں اتنی تیزی سے جنگ کرتا ہوں کہ گرد اڑتا اور مجھے اذیت کرتا ہے، اس لیے میں اپنے چہرے اور ناک کو ڈھانپ لیتا ہوں، لوگ ذوالفقار سے پہچان لیتے تھے جیسے جناب امیر کی۔ اور آپ جائیں نا تو ذوالفقار تو صاحب زمان السلام کے پاس ہے، آج مولا کی ایک تلوار استنبول کے عجائب گھر میں موجود ہے، سبھی کی ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، تو سب کی تلواریں موجود ہیں۔ ایک صاحب بیچارے مومن انگلینڈ کا بچہ وہیں پہ پیدا ہوا، اردو خاص آتی نہیں تھی، یہاں پہ ساکر میں مولانا میں خاص طور سے دیکھنے بھی گیا تھا اور جا کے بہت افسوس ہونے لگا، کیا ہوا بیٹا؟ کہنے لگے کہ مولا کی تلوار جو ہے اس میں بہت زیادہ نشان جگہ جگہ پڑے تھے، باقی تینوں تلواریں بالکل نئی تھیں۔ لوگ ہیں تو میں نے کہا بیٹا یہ پریشانی کی بات نہیں کرنی، کیا بات ہے مولا کی تلوار کیوں پرانی ہو گئی؟ میں نے کہا پرانی نہیں ہوئی ہے، استعمال زیادہ ہوئی ہے۔ گرا تو نہیں گزرا ہے۔ تو اب جناب امیر علیہ السلام آ رہے ہیں مکے میں، جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں نے سارا ماحول بنایا ایک جملے کی خاطر، سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا، نعرہ تب آئے گا جب بات مکمل کر لوں۔ ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے چاہتا ہوں آپ کو معراج پہ لے چلوں علی کے فضائل کی۔ جناب امیر جیسے مکے میں اترے سارے مکے والے جمع ہو گئے، سب دیکھ رہے ہیں جناب امیر، نہ کوئی ذوالفقار پاس ہے، نہ آج چہرے پہ نقاب ہے کہ کوئی کہے کہ شاید عباس آ گئے ہیں مولا کے، چونکہ احرام میں ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، مولا بالکل صرف احرام کی حالت کے اندر دو پارچے جناب امیر چلے اور جیسے مکے میں پہنچے، مجھے نہیں پتا کعبے میں کشش زیادہ تھی یا علی میں، جناب امیر چلے سارے مکے والے دیکھتے رہے، کوئی روک نہیں سکا، جناب امیر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے، بھائی دو ہی لوگ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے خطبہ دے کے آئے ہیں، ایک علی دوسرے عباس ہیں، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، تو جناب امیر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور ایک مرتبہ کہا مکے والوں اللہ نے اعلان برات کر دیا، اللہ کے رسول نے بھی، جو کہ مشرق مکہ خالی کر دے، مشرقین نجس ہے، کہنا بڑا آسان ہے، سارا مجمع انہیں کا، اکیلے علی، پیغمبر نے بھی سوچ کے بھیجا تھا،
اب سنیے گا جناب امیر کہتے ہیں ساسا میں موسیٰ سے افضل ہوں. کیوں؟ کہ موسیٰ سے نے ایک قتل کیا تھا, جب گئے تو ہارون کو ساتھ لے کے, پھر بھی بار بار سوچ رہے تھے اتنی بڑی فوج ہم 2 آدمی. کہ ساسا جب میں خانہ کعبہ کی چھت سے اعلان برات کر کے اترا تو میں نے سارے مکے والوں کے چہروں کو دیکھا, سب نے راستہ بنایا. ساسا میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, ہر چہرے پہ خوف تھا. پھر میں نے اپنے دل میں جھانکا, مجھے کوئی خوف نہیں تھا. ساسا اس لیے میں موسیٰ سے توجہ فرما رہے جانے کے رام. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین کے بیٹے. میں پورا واقعاً اپنی پوری طاقت خون جگر دے کے پڑھ رہا ہوں. یہ جلال میرا نہیں, علی کے ذکر کا ہے, عباس کے نام کا ہے. جانے کے نامی جناب امیر نے کہا میں نے سب چہروں کو دیکھا, سب پہ خوف تھا. ساسا میں تنہا تھا, میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا. جانے کے نامی جناب امیر ہیں یہاں, لیکن زیارت میں کہا گیا کہ رسول اللہ کے بیٹے. موجودہ حالات کے تناظر میں 2 جملے سنیے گا, کہلوائیے گا, کچھ نہیں پہنچ جائیے گا, کیونکہ آپ نے میرا بہت ساتھ دیا کہ میں اشارہ کرتا ہوں اور آپ پہنچ جاتے ہیں, اور کئی مرتبہ تو میں چاہ رہا ہوتا ہوں آپ نہ پہنچیں, پھر بھی آپ پہنچ جاتے ہیں. مولا آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے, بی بی کا سایہ قائم و دائم رہے, جناب سیدہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. بس بھئی میں دعائیں کر سکتا ہوں, سب کی سلامتی کی پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں کہا یبن رسول اللہ, دونوں کا پیش کرنا چاہتا ہوں 5 سے 10 منٹ, اس کے بعد پھر تفصیلی مسائب آج, کیونکہ پھر کل سے زیارات تبرکات برآمد ہوں گے. تو سن لیجئے گا غور سے اس کو. کہا رسالت کے بیٹے, رسول اللہ کے بیٹے, امام حسین امام حسن حسین دونوں کے لیے زیارات میں آئے. رسول اللہ کے بیٹے, رسالت کے بیٹے. تو اب جو کچھ رسالت سے وابستہ ہے اس کے یہ وارث ہیں. جناب امیر نے پوری زندگی امام حسن حسین کو حکم نہیں دیا, ہمیشہ جناب عباس سے کہا. اور کسی نے جنگ صفین میں جناب عباس سے شکوہ بھی کیا, کہا عباس لگتا ہے آپ کے بابا کو آپ سے محبت نہیں. 13 برس کے ہیں جناب عباس, تو فوراً کہا خدا تیرا منہ توڑ دے. عباس ابن علی ہیں, کہا خدا تیرا منہ توڑ دے, جب میں نے خطا نہیں کی تو بابا محبت کیوں نہیں کریں گے. کچھ تو پہنچ گئے ہیں. کہا جب میں نے خطا نہیں کی تو میرے بابا محبت کیوں نہیں کریں گے. کہا لیکن آپ کم سن ہیں, 13 برس کے ہیں, آپ کے بابا ہر کام آپ سے کہتے ہیں عباس پانی لاؤ, عباس مسلح بچھاؤ, عباس سواری لاؤ, عباس زرہ لاؤ, عباس تلوار لاؤ, ہر کام عباس. حسن حسین دونوں جوان ہیں, کبھی ان سے کام نہیں کہتے. کہ بدبخت تم نے قرآن نہیں پڑھا. کہ قرآن میں کہا لکھا کہ چھوٹے بیٹے کو کہو, کہ قرآن میں لکھا ند ابنانا و ابناکم, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. کہ اللہ نے حسن حسین کو رسول کا بیٹا بتایا, میرے بابا رسول کے بیٹوں کو حکم نہیں کرتے, اپنے بیٹے کو. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا, آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا, نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. ہو بہو عباس ہیں شیر خدا کا آئینہ, ہو بہو عباس ہیں شیر خدا کا آئینہ,
बन सका लेकिन न कोई आईना अब्बास का, और कोई पत्ता हिल नहीं सकता इजाजत के बगैर। सारी दुनिया है खुदा की और खुदा अब्बास का। नारे हैदरी। तवज्जो रहेगी। अब एक मसला पाकिस्तान के तनाजुर में सुन लीजिएगा। यहाँ जहाँ अहले बैत के मानने वाले हैं, वहाँ दुश्मनाने अहले बैत के मानने वाले भी हैं। अब एक मसला पता नहीं क्या बात है, हर साल छेड़ देते हैं। तो साहब ने क्लिप भेज दिया है बाज़ का, तो मैंने पाकिस्तान के तनाजुर में मैंने कहा मैं एक जुमला पेश कर दूं, उनके हवाले कर दूं, क्लिप काट के उन्हें भेज दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तहलका तो मचा हुआ है। जब जिक्र आले मोहम्मद होता है ना तो बड़े बड़ों को हिज़ियान होने लगता। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वाह 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 वाह। अब एक साहब ने कहा भाई ये जो शहादत हुसैन है ना, अल्लाह ने सारे अंबिया को बहुत सी नेमतें दी। जितनी नेमतें सारे अंबिया को दी, जितने मोजज़ात, वो सारे रसूल खुदा को दी, लेकिन रसूल खुदा को शहादत नहीं दी। हमारा नजरिया नहीं, हमारे नजदीक शहीद है, लेकिन अल्लाह ने रसूल खुदा को शहादत नहीं दी। तो फिर क्या किया? दो नवासे दे दिए। शहादत की दो किस्में हैं, सिर्री और अलनी। छुपी हुई शहादत और आश्कार खुली हुई शहादत। तो छुपी हुई शहादत होती है जहर से, खुली हुई शहादत तलवार से। तो अब अल्लाह ने रसूल खुदा को दो नवासे दिए, दोनों नवासों को एक एक शहादत दे दी, एक को जहर से, दूसरे को तलवार से। तो अब वो उन्होंने जवाब ये दिया, उन्होंने कहा भाई इन दो नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, इन दोनों की शहादत रसूल खुदा की शहादत है। इमाम हसन की शहादत इनकी शहादत नहीं है, रसूल खुदा की शहादत है। इमाम हुसैन की शहादत इनकी नहीं, रसूल खुदा की है। हम भी मानते हैं, चलें आपने कहा अच्छी बात कोई कह देता हम मान लेते हैं, लेकिन अगर आपकी बात को मान लिया जाए, मंतिक में कहा जाता है इसे मंतूक कलाम। मंतूक जो कहा जाए, मफहूम वो होता है जो उसमें जुमले में नहीं होता लेकिन उससे निकलता, तो ये है मंतूक। इन दोनों की शहादत, दोनों नवासों की शहादत, दोनों नवासों की शहादत नहीं, नाना की शहादत है, रसूल खुदा की शहादत है। यह है मंतूक। मफहूम ये निकलता है कि इन दोनों की शहादत इनकी नहीं, रसूल खुदा की। तो फिर इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं है। अभी नारा न लगाइएगा। तो अब वो कहते हैं कि इन दोनों की शहादत, इमाम हसन हुसैन की शहादत इनकी नहीं, रसूल खुदा की शहादत है। हम कहते हैं मान लेते हैं, फिर इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं है, रसूल खुदा का कातिल है। इमाम हसन का कातिल भी रसूल खुदा का कातिल, इमाम हुसैन का कातिल भी रसूल खुदा का कातिल। रसूल खुदा का कातिल रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं हो सकता। बात पहुंच गई है, जवाब पहुंचा दीजिएगा। सुनने के बाद अगर गैरत होगी तो वैसे ही मर जाएंगे, और अगर किसी को रज़ी अल्लाह लिखा है तो तौबा कर लो। जो पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। अगर किसी कातिल रसूल को किसी, चाहे मर्द हो या, मैंने कोई इशारा नहीं किया, कैमरे पे कह रहा हूं, इमाम हुसैन का कातिल मर्द था, इमाम हसन की कातिला थी। मैं तो ये समझा रहा हूं यहां एक औरत एक मर्द। मुझे नहीं मालूम बात पहुंची नहीं पहुंची।
अज़ीज़ान गिरामी, रिसालत के बेटे हैं हुसैन, रिसालत के बेटे हैं। कि अब रसूल खुदा जब मैदान मुबाहला में जा रहे थे तो सब ने लिखा है 9 या 10 हिजरी में मुबाहला हुआ, तो दोनों शहजादे चलने फिरने लायक थे। इमाम हुसैन इतने छोटे नहीं थे कि गोद में लेके जाए, तवज्जो हो, लेकिन सब ने लिखा इमाम हसन की उंगली पकड़ रखी है, इमाम हुसैन को गोद में ले रखा। रिसालत नाज उठा के बता रही है, जिसके रसूल खुदा नाज उठाएं वो हुसैन है। और आने वाले उन सब ने देखा, उसमें बहुत बड़ी तादाद में ईसाई थे। यहां से मुसलमानों के तो सिर्फ 5 पंजतन जा रहे थे। और बस एक जुमला कह के तमाम करना चाह रहा हूं, बहुत वक्त का लिहाज करते हुए, क्योंकि दूसरी जगह पहुंचना होता है। जहां जहां रिसालत के कदम जा रहे थे, वहां वहां इस्मत के कदम आ रहे थे और इमामत के कदम इन्हें छुपा रहे थे। मुबाहला में रिसालत और इमामत के मरकज में चल के सैयदा बता रही थी, रिसालत और इमामत के वास्ते का नाम फातिमा है। बस भाई एक मर्तबा पहुंचे और सबने देखा ये रिसालत के बेटे हुसैन है। वो ईसाई थे, उन सब ईसाइयों ने कहा इनसे मुकाबला ना करना, वो हस्तियां आ रही हैं, अगर पहाड़ से कह दें तो अपनी जगह से हिल जाए। आकिब ने कहा, 4 उनके रासुल मुस्तफ़े आजम थे, 4 आर्क बिशप थे, तो उन चारों ने कहा कि वो हस्तियां आ रही हैं कि अगर पहाड़ से कहें तो अपनी जगह से हिल जाए। दूसरे ने कहा अगर ये बद्दुआ दे दें तो सारे ईसाई मस हो जाएंगे। जानवरों में ईसाई थे, लेकिन जान रहे थे पंजतन से मुकाबला हमारे बस की बात नहीं। और मुसलमानों मत टकराओ, इस आजादारी से मत टकराओ। एक जुमला मैंने गुज़श्ता बरस कहा था, मुझे याद नहीं है, रज़विया में कहा था खुरासान में या किस मकाम पे, यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ चेहरे तो मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। मुझे ये भी नहीं याद रहता कि इमाम बारगाह सारे वही चेहरे होते हैं। इमाम बारगाह से मंसूब भी नहीं कर सकता ये इस इमाम बारगाह के उस इमाम बारगाह के हैं। तो जाने के लिए एक जुमला कहा था, आजादारी और सैयद शहदा को मत रोको, ज़ियारत इमाम हुसैन के रास्ते में रुकावट मत बनो। जब यजीद नहीं रोक सका आजादारी, तुम कैसे रोक लोगे? मरवान ने पहरे बिठाए थे, आजादारी नहीं रुकी, ज़ियारत नहीं रुकी। भाई तुम अपने बड़ों से सीख लो। जो हुसैन की आजादारी रोकता है वो हवा में फट के बिखर जाता। मुझसे कहा जा रहा है कि कुछ और पेश करूं, अगर मुझे जाना ना होता कल। अभी तो अशरा है, हम पे भी पाबंदी लगा लो, नहीं तो फिर सुनो। तो अभी तो कल चौथी मजलिस है और चौथे मरहले में आने के बाद सारे काम सही हो जाते हैं। कल इंशाल्लाह चौथी मजलिस से तफसील से पेश करूंगा। फ़ैज़ान गिरामी, ये ज़ियारात ना रोकी हैं ना रोकेंगी। कहाँ गए वो बनु उमैया, कहाँ गए बनु अब्बास? वो जो ज़ियारतों पर पाबंदियां लगा रहे थे वो सब खत्म होगा, उनकी कब्रों के नामो निशान नहीं। और अगर किसी को यजीद की या मरवान की कब्र का निशान मिल जाए तो ठोकर मार के कहे उससे, उठ और देख वो हुसैन जिसे तू मिटाना चाहता था
حسین آج بھی ہے، نہ تو کل تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا، تو جہنم کا کیڑا تھا۔ تو یاد رکھیں یہ جناب سید الشہداء کے جو مقابلے میں آتا ہے وہ دنیا ہی میں دفن ہو جاتا ہے اور کائنات کی ساری لعنتیں برسنے لگتی ہیں اس پہ۔ بس بے عزیزان کرام میں وقت نہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ حسین ابن علی ایسے مظلوم ہیں کہ جن پہ آسمانوں نے گریا کیا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں 40 دن تک آسمان سے اگر بارش ہوتی تھی تو سرخ قطرے گرتے تھے۔ جملہ تو میں پڑھ گیا ہوں، یعنی خون کی بارش ہوتی تھی۔ میں نے برطانیہ کے کرونیکلز پڑھے، خود جا کے دیکھے، میرے پاس موجود ہیں کرونیکلز۔ اس میں لکھا، جو تاریخ لکھی ہے نا، جس سال کربلا ہوا تو انہوں نے لکھا، یہ نہیں لکھا کربلا کا واقعہ ہوا، یہ لکھا اس سال پورے برطانیہ میں سب لوگوں نے شکایت کی ہے کہ مسلسل خون کی بارش ہوتے رہے، اور جب بھی کوئی پتھر اٹھاتا تھا تو خون نکلتا تھا، اور اکثر لوگوں نے دیکھا کہ روٹی کھولتے تھے اس میں خون نظر آتا تھا۔ نہ جانے اس سال کیا ہوا ہے۔ ارے ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ مولا سجاد کی حدیث ہے کہ جہاں پہ کوئی پتھر اٹھاتا تھا اس میں خون نکلتا تھا۔ پتہ نہیں کیسے سمجھاؤں گا۔ میں نے بھی وہاں شاہ نجف مارٹن روڈ پہ بھی جملہ کہا تھا کہ پرندوں اور جانوروں تک کو احساس تھا حسین مارے گئے، جانوروں تک کو احساس تھا، پرندوں کو۔ ایک کبوتر نے کہیں حسین کو ذبح ہوتے دیکھ لیا، مالی سبتین میں ہے، وہ اڑتا ہوا گیا باغ میں اور روتا ہوا کہنے لگا، او پرندو تم یہاں چہچہا رہے ہو، تمہیں نہیں پتا زہرا کا لال مارا گیا۔ وہ سارے کبوتر اڑتے ہوئے آئے کربلا، کہا بتا کہاں ہے حسین، میری طرف دیکھیے گا۔ تو سب کے سب ایک ہی جگہ آئے۔ اس کبوتر نے اشارہ کیا کہ یہ جو خون بہ رہا ہے یہ حسین کا ہے۔ ان سارے کبوتروں نے اس خون کو اپنے پروں میں اٹھایا۔ ایک کبوتر نے پوچھا کہاں جانے لگا ہے، کہا میں مکے جا کے خانہ خدا میں خبر دوں گا حسین مارے گئے۔ دوسرے کبوتر نے کہا میں مدینے جاؤں گا، تیسرے نے کہا میں نجف جاؤں گا، ایک اور کبوتر میں سیدہ کی قبر پہ جاؤں گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا وہ کبوتروں مدینے نہ جاؤ، وہاں ایک چھوٹی سی بیٹی ہے جس سے باپ کی بس بھائی آج وقت نہیں، آج جناب حور کے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جناب حور شب عاشور آئے عمر سعد کے پاس، اے عمر سعد کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ اس نے کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی، سر کٹ کٹ کے گریں گے، بازو کٹ جائیں گے۔ حضرت حور عمر سعد کے خیمے سے نکلے باہر، آنکھوں میں آنسو۔ تو ایک عمر سعد کے سپاہی نے سوال کیا، کہا اے حور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا لشکر یزید میں سب سے بہادر کون ہے، میں تیرا نام لیتا، تو 72 سے ڈر گیا۔ وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھوکے پیاسے ہیں، اتنی بڑی ہماری فوج ہے، ایک تو صرف 72 اوپر سے بھوکے پیاسے۔ حور کے آنسو اور بہنے لگے، کہا میں 72 سے نہیں ڈرتا، مجھے جناب سیدہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ بس بھی اب کوئی بھی رکے نہیں، ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ کہ مجھے 72 سے نہیں جناب سیدہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اتنے میں دیکھا ایک آدمی گزر رہا ہے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑے کو پانی پلانے۔ کہا حور دیکھ تو نہیں اتنی گرمی ہے، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ اب جناب حور بہت زیادہ رونے لگے۔ کہا کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا جانور تو پانی پی رہے ہیں اور سیدہ کی آل پیاسی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا۔ بیٹا آیا جناب حور کا نام علی تھا، کہا بابا کیا بات ہے؟
کہا بیٹا ان خیموں سے بچوں کی آواز آ رہی ہے، العطاش العطاش، ہائے پیاس۔ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا۔ کہا بابا جنت میں تنہا جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا اگر جنت میں چلنا میرے ساتھ چلو۔ بیٹا ساتھ ہو لیا، بیٹے کا نام ہے علی ابن حر، حر ابن یزید ریحی کا بیٹا، ساتھ چلا۔ غلام نے کہا آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا چلو میرے ساتھ۔ بھائی بھی آیا، سب ساتھ چلے۔ اچانک جناب حر نے کہا بیٹا میری آنکھوں پہ یہ رومال باندھ دو۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیا بات ہے، آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھو؟ کہا بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا، یہ گستاخ آنکھیں ہیں، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ میری طرف کچھ ہی دور چلے تھے، ایک مرتبہ کا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ کہا بابا ہاتھوں کو کیوں باندھو؟ کہا ان ہاتھوں نے حسین کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میں نے حسین کی سواری کو روکا تھا۔ مولا حسین نے آواز دی عباس مہمان آ رہا ہے استقبال کرو۔ جناب عباس کا بہت روب تھا، پورے لشکر یزید پہ جناب عباس کا روب تھا۔ جناب حر کے کانوں میں آواز ہے کوئی آ رہا ہے۔ پوچھا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے۔ کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہہ دو ہم جنگ کرنے نہیں توبہ کرنے آ رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ آقا ہم توبہ کرنے آ رہے ہیں۔ مولا عباس نے کہا میں استقبال کے لیے آ رہا۔ اور سلام ہو آپ پہ، عباس آپ کا استقبال کریں۔ بھائی کل جناب اعلی محمد کے مصائب ہیں، کمزور دل والے نہ آئیں، چلیے گا میرے ساتھ۔ آئے جناب حر، جیسے ہاتھ کھولے نا جناب عباس نے جناب حر کے آنکھوں سے پٹی اتاری۔ جناب عباس نے کہا حر تمہارے سامنے مولا حسین ہے۔ جناب حر نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا۔ میری کوئی بہن برداشت نہیں کر پا رہی، بس بھائی جیسے ہی جناب حر نے مولا کے قدموں کو پکڑا ایک ہی سوال کیا، یا حسین حل من توبہ، اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے دونوں بازوں سے پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا حر میں نے معاف کیا، حر میری ماں فاطمہ نے معاف کیا۔ بس بھائی جناب حر نے صبح عاشور آئے، فجر کے وقت، فجر کے فوراً بعد کا مولا اے حسین اگر آپ نے مجھے واقعی معاف کر دیا ہے نا تو پھر سب سے پہلے مجھے اجازت دیں، میں سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے بس ایک ہی جملہ کہا حر آپ ہمارے مہمان ہیں لیکن حر ہمارے پاس پانی نہیں جو پلا سکے۔ جناب حر رونے لگے، مولا اب پانی کا تالا نہ دیجیے گا، میں نے پانی بند کرایا تھا۔ نہیں میرا بھائی، میرا بچہ، اس بچے کے خون نکل رہا ہے، پڑھو شہادت، پڑھو یا نہ پڑھو، سنیں گے برداشت کریں گے؟ میرے بھائی کہہ رہے ہیں پڑھ دیں۔ بس بھائی جناب حر نے کہا مولا اگر آپ مجھ سے راضی ہیں نا تو مولا جب میں نے آپ کے زلجنہ کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو آپ نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا ثقلت کو امت تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ حر لین کلامہ کا یہ شخص، آرام سے بات کر، تو اکیلا، میری بہنیں میرے ساتھ ہیں، میری بہنوں سے برداشت نہیں ہوگا کوئی مجھ سے اونچی آواز میں بات کرے۔ مولا مجھے اتنی اجازت دے دیں میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں۔ مولا نے کہا حر اجازت ہے۔ مولا نے کہا عباس حر کو خیموں کے باہر کھڑا کر دو، تو معافی مانگ لے۔ جناب حر آئے، گھوڑے پہ سوار تھے، خول پہن رکھا تھا زرہ، اونچی آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویو، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔
روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا. ساری بیویاں رونے لگیں. جناب حر نے بیویوں کا رونا سنا, اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا, خون اتارا, سر کو پیٹنا شروع کیا, سر میں خاک ڈالی, رو کے کہا حر تو نے دوسری مرتبہ علی کی بیٹیوں کو رلایا, حر تو بہت بڑا مجرم ہے. نہیں میرے بھائی, نہیں میرے بچے سنیں گے, ایسے رہیں گے میں نہیں پڑھ رہا ہوں گا بس نہیں. ایک مرتبہ جناب حر بلند آواز سے رونے لگے. خیمے کے اندر سے جناب زینب نے آواز دے کے کہا حر روز قیامت میں اپنی ماں سے تیری شفاعت کروں گی. میں کہوں گی اماں حر نے توبہ کر لی تھی, اماں حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا. آخری جملے جناب حر نے خول پہنا آئے, کہا بیٹا پہلے حملہ کرو, میں بعد میں جاؤں گا. بیٹے نے حملہ کیا. حر کا بیٹا تھا, بہادر تھا. حملہ کرتے کرتے اچانک کسی نے حر کے بیٹے نے گرز مار دیا. جیسے گرز لگا نا, بیٹے نے آوازیں کہا بابا میری مدد کو آئیے, بابا میں گھوڑے سے گر گیا ہوں. جناب حر سے برداشت نہیں ہوا. بوڑھے باپ جوان بیٹوں کا معاملہ تھا, تیزی سے آگے بڑھے. نہیں روکے, میری طرف دیکھیے گا سب, ہاتھ جوڑ کے آخری جملے. جناب حر نے سنا نا میرا بیٹا گر گیا, تیزی سے آگے بڑھے. جیسے ہی پہنچے بیٹے کے لاشوں پہ, دیکھا مولا حسین بیٹھے ہیں. مولا نے کہا حر ہٹ جا, میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا. کہا نہیں مولا غلام زیادہ ہے, میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا. مولا نے کہا نہیں حر, بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ, تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا. مولا نے لاشا اٹھایا, لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے, کوئی روکنے والا نہیں تھا.